السلام علیکم ناظرین، دو اہم امور کے اوپر آج بات چیت کریں گے۔ ایک تو افغانستان کے حوالے سے اور دوسرا کشمیر کے انتخابات کے حوالے سے۔ افغانستان کی ذرا مختصر جائزہ لیں گے، لیکن کشمیر کے انتخابات کا جائزہ تھوڑا سا تفصیل کے ساتھ لیں گے کہ وہاں پہ جو تینوں بڑی جماعتیں بڑی سرگرمی کے ساتھ اپنی انتخابی مہم کو آگے بڑھا رہی ہیں اور 25 جولائی کو 45 حلقوں کے لیے انتخابات ہونا ہے، تو اس میں کیا صورتحال ہے، سیاسی جماعتوں کے منشور کیا ہے اور ان کا ایجنڈا کیا ہے، اور انتخابات میں جو حصہ لے رہے ہیں کیوں عوام ان کو ووٹ دیں، اور وہ حکومت میں سازی کر کے کیا وہاں پر تبدیلی لانا چاہتے ہیں، تو اس حوالے سے بات چیت کریں گے۔ افغانستان کے حوالے سے صرف ایک اہم ڈیولپمنٹ ہے جو آپ سے شیئر کرنا چاہتے ہیں۔ جیسے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ دوحہ میں امن مذاکرات کا جو سلسلہ منقطع ہوا تھا وہ دوبارہ بحال ہو گیا ہے۔ افغانستان کی سیاسی قیادت اور طالبان قیادت بات چیت کر رہی ہے، اور خوشگوار بات یہ ہے کہ دونوں فریقین نے بات چیت کو جاری رکھنے پر اتفاق کیا، اور دوسرا اس بات کی اہمیت کو بھی سمجھا ہے کہ جتنا جلدی سیاسی مذاکرات کامیاب ہوں گے، سیاسی حل تلاش کیا جائے گا، اتنا ہی افغانستان کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ تو یہ ایک اچھی بات ہے کہ دونوں فریقین جو ہے وہ بات چیت پر بھی اور بات چیت کے ذریعے سیاسی حل نکالنے پر بھی آمادہ نظر آ رہے ہیں۔ دوسری طرف امریکہ کے بارے میں جو کہا جاتا تھا کہ سیاسی سیٹلمنٹ کے بغیر ہی وہ پل آؤٹ کیا اور اچانک پل آؤٹ کیا، وڈرال مکمل کر لیا، تو اس کے نتیجے میں ایک کیوس کی صورتحال ہے۔ لیکن ابھی امریکہ نے پاکستان کے ساتھ مل کر افغانستان اور ازبکستان کے جو ڈپلومیٹک چینلز ہیں ان کو استعمال کرنے کا فیصلہ کیا ہے، تاکہ جو سفارتی سطح کے اوپر کوششیں ہیں وہ تیز کی جا سکیں اور افغانستان کا جو سیاسی حل ہے اس کے حوالے سے کوئی پیش رفت کی جا سکے۔ تو یہ بھی ایک اہم ڈیولپمنٹ ہے کہ جہاں پہ چین، رشیا، ایران، قطر، سعودی عرب اپنے اپنے طور کے اوپر اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ پاکستان نے بھی اسلام آباد میں امن کانفرنس طلب کی تھی، لیکن دوحہ کانفرنس کی وجہ سے اس کو بھی ملتوی کر دیا گیا ہے، اور اگر دوحہ کانفرنس کے اندر مثبت نتائج سامنے آتے ہیں اور فریقین کسی نقطہ نظر کے اوپر یا کسی متفقہ نکات کے اوپر اتفاق کر لیتے ہیں، تو کیا معلوم کہ اسلام آباد کانفرنس کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ لیکن اچھی بات یہ ہے کہ افغانستان کے اندر بھی جو متحارب گروپ ہیں ان کے اندر بھی، اور بین الاقوامی سطح پر اور جو ہمسایہ ممالک ہیں ان کے اندر بھی احساس جو ہے یہ تقویت پکڑتا جا رہا ہے، اور تمام فریقین اس ایک لائن کے اوپر کام کر رہے ہیں کہ جتنا جلد ہو سکے افغانستان کے اندر امن قائم ہو، تاکہ اس سے جو وہاں پہ غیر یقینی صورتحال ہے اس کا خاتمہ ہو، اور خطے کے اندر جو اقتصادی ترقی کی اور پائیدار امن کی جو کوششیں کی جا رہی ہیں ان کو بھی جو ہے کہ وہ آگے بڑھایا جا سکے۔ دوسرا معاملہ کشمیر کا جو ہے وہ اس حوالے سے اہم ہے کہ جہاں ایک طرف مسئلہ کشمیر کی وجہ سے پاکستان اور انڈیا کے جو تعلقات ہیں ان کے اندر ایک مسلسل جو ہے کشیدگی میں اضافہ ہی ہوا ہے، اور پچھلے کچھ چند سالوں سے جو ہے کہ دونوں ممالک کے تعلقات منقطع ہوئے ہیں، اور پاکستان جو ہے وہی کہہ رہا ہے کہ جب تک کہ اگست 2019 کی سچویشن بحال نہیں کی جاتی مقبوضہ کشمیر میں، اس وقت تک بات چیت نہیں کی جا سکتی انڈیا کے ساتھ کسی بھی سطح کے اوپر۔ اور ہم نے دیکھا کہ تاشکند کے اندر بھی پرائم منسٹر نے جہاں پہ تمام سربراہان مملکت یا وفود کے ارکان سے ملاقات کر رہے تھے، تو جب وہ انڈین وزیر خارجہ کے پاس سے گزرے تو انہوں نے ان کو ہاتھ بھی ملانا گوارا نہیں کیا، اور ان کو بائی پاس کر گیا، اور ان کے ساتھ جو روسی وزیر خارجہ کھڑے تھے ان کے ساتھ خوشگوار ماحول میں ہاتھ بھی ملایا اور ان سے گفتگو بھی کی۔ تو یہ جو کشیدگی کا عالم ہے، یہی کشیدگی کی صورتحال جو ہے کہ ہمیں جو آزاد کشمیر کے انتخابات دیکھیں وہاں پہ ہماری اپنی جو تینوں بڑی جماعتیں ان کے اندر بھی نظر آتی ہے، اور جو معاملات ہم دیکھ رہے ہیں کشمیر کے انتخابات میں، اس میں جو الزام تراشی ہے سیاسی جماعتوں کی قائدین کی جانب سے ایک دوسرے کے اوپر، یہ بڑی افسوسناک ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ تینوں جماعتیں اگر زیادہ بہتر ہوتا کہ منشور لے کر آتی، ایجنڈا لے کر آتی، اور کشمیر کے اندر کیا ان کے پاس واضح ایجنڈا ہے جس کے نتیجے میں وہاں پہ ایک عام آدمی کی زندگی کو وہ تبدیل کر سکتے ہیں، اور پھر مسئلہ کشمیر کے حوالے سے، کشمیر کاز کے حوالے سے ان کے پاس کیا ایجنڈا ہے کہ عالمی سطح کے اوپر کس طرح سے مسئلہ کشمیر کو اجاگر کر کے اس کے حل کرنے کے لیے وہ کیا کردار ادا کریں گے۔ تو اس حوالے سے ہم نے کوشش کی کہ تینوں جو بڑی جماعتیں ہیں ان سے ان کے ایجنڈا یا منشور حاصل کیے جائیں۔ تو پی ٹی آئی کی جانب سے تو ہمیں منشور کی کاپی ایک فراہم کی گئی ہے، سافٹ کاپی ہے، کوئی تقریباً 32 صفحات پر مشتمل ہے یہ ان کا جو منشور ہے انتخابی۔ تاہم پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے اس قسم کے کوئی
باقاعدہ دستاویز جو ہے وہ فراہم نہیں کی گئی. انہوں نے اپنے ماضی کے بعض حوالوں کا دیا جی کہ یہی ہمارا منشور ہے, ہم نے کشمیر کے لیے یہ کیا یا وہ کیا, جو جلسوں میں نظر آ رہا ہے اسی قسم کی گفتگو جو ہمیں ان کے جو متعلقہ دفاتر ہیں ان سے یہ رائے جو ملی, ان کی جو اوپینین ملی وہ اسی قسم کی تھی, لیکن باضابطہ طور کے اوپر کوئی منشور ہمیں نہیں ملا. ابھی اگر ہم کشمیر مہم دیکھیں, انتخابی مہم میں, تو اس میں جو پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے بھرپور قسم کی کمپین کی. مریم نواز ابھی بھی ہر روز 2-3 بڑے جلسے کر رہی ہیں. بلاول بھٹو کچھ جلسے کرنے کے بعد امریکہ چلے گئے, پھر وہاں پہ آصفہ جو ہیں انہوں نے بھی آ کے کمپین کی, لیکن پیپلز پارٹی کی کوئی اتنی بھرپور کمپین نہیں تھی. نون لیگ کی کمپین بڑی بھرپور تھی, بڑی اگریسو جارحانہ, لیکن اس کے اندر کشمیر کے اوپر, کشمیری مسائل کے اوپر, کشمیر کاز کے اوپر بات کم کی گئی. لیکن وفاقی حکومت کو اور جو مرکزی حکومت ہے, پی ٹی آئی کی حکومت ہے یا پی ٹی آئی کی قیادت ہے, اس کو کافی تنقید کا نشانہ بنایا گیا. اور جو تنقید تھی اس کے اندر کسی حد تک فرسٹریشن کا ایلیمنٹ جو ہے وہ بھی نظر آتا تھا. جلسے بھرپور تھے, کوئی شک نہیں, ان کے کارکن بڑے چارج تھے, لیکن قیادت جو ہے وہ شاید کوئی زیادہ مطمئن نہیں ہے انتخابی نتائج کے حوالے سے. بار بار یہ کہا جاتا ہے جی کہ دھاندلی ہوگی یا جو بھی ہوگا, لیکن جہاں تک منشور کی بات کی جائے تو اس میں صرف پیپلز پارٹی نے بھی منشور نہیں دیا, واضح نون لیگ نے بھی نہیں دیا. پی ٹی آئی کی جانب سے منشور پیش کیا گیا, جیسے میں نے کہا 32 صفحات پر تھا. اس میں کشمیر کاز کے حوالے سے بھی جو پہلی ترجیح اس منشور میں قرار دیا گیا وہ یہی کہا گیا جی کہ مسئلہ کشمیر کو عالمی سطح پر اجاگر کرنا یا تحریک آزادی کشمیر جو ہے وہ پی ٹی آئی کی پہلی ترجیح ہوگی. اس کے بعد پھر انتظامی اور انسٹیٹیوشنل جو ریفارمز ہیں آزاد کشمیر کے اندر, وفاقی جو پالیسی ساز ادارے ہیں اس میں کشمیر کی نمائندگی, بلدیاتی انتخابات 3 ماہ میں کروانا, ضلعی فینانس کمیشن کا قیام مظفر آباد آزاد کشمیر کے اندر بھی جو ہے یہ کیا جائے گا, یہ وعدہ کیا جا رہا ہے. خواتین کی نشستوں اور خواتین کی نمائندگی میں اضافے کی بات کی گئی ہے. خاتون محتسب کے تقرر کے حوالے سے احتساب بیورو کی تشکیل نو, انسانی حقوق کمیشن کا قیام اور اطلاع تک رسائی کا قانون جو ہے وہ آزاد کشمیر میں بھی لایا جائے گا. پولیس اصلاحات کے حوالے سے ڈیجیٹل گورننس اور جوڈیشل اصلاحات کی بات کی گئی ہے اس منشور کے اندر. ججوں کی تقرری کا طریقہ کار جو ہے اس کو مزید بہتر بنانے کی بات کی گئی ہے, اور جو شہری منصوبہ بندی ہے, تعمیراتی ریگولیٹری اتھارٹی کے قیام کی بات کی گئی ہے کہ ارتھ کوئک زون ہے یہ سارا کا سارا, اور ماضی میں بھی زلزلوں کی وجہ سے بہت نقصان یہاں پہ ہوا, تو اس حوالے سے اس میں بات کی جا رہی ہے منشور میں. پھر اقتصادی اصلاحات کا ایک بڑا جامع اس کے اندر منصوبہ پیش کیا گیا, جس میں کہا جا رہا ہے جی کہ آزاد کشمیر کا بھی سالانہ جو ہے اقتصادی سروے جو ہے وہ تیار کیا جائے گا تاکہ بیسک ڈیٹا اویلیبل ہو. اس ڈیٹا کی بنیاد کے اوپر پھر اس کی اقتصادی معاشی ترقی کی بنیادیں, سماجی ترقی کی بنیادی رکھے جائیں, اور صنعتی اور سرمایہ کاری پالیسی بنائی جائے گی. سیاحت کو صنعت کا درجہ دے کر اس کے حوالے سے باقاعدہ ایک پالیسی بنائی جائے گی. توانائی کے شعبے کے حوالے سے متعدد اقدامات کا ذکر کیا گیا ہے اس میں, اور پھر 4G ٹیکنالوجی, IT کے حوالے سے جو پروموشن ہے آزاد کشمیر میں اس کی, اور سی پیک کے حوالے سے جو منسیرہ مظفر آباد میرپور ایکسپریس وے ہے اس کی تکمیل کا وعدہ کیا گیا. اسپیشل اکنامک زون میرپور کی بات کی گئی ہے, اور پھر اسی طرح تعلیم, صحت, منگلا ڈیم کی اپریزنگ اور اس کی جو پانٹی اور رالٹی اور جنگلات اور مہاجرین کے جو ایشوز ہیں, اور نوجوان اور کھیل. تو اوورآل پی ٹی آئی کا جو ہے وہ دیکھا جائے تو انہوں نے ایک آن پیپر بلیک اینڈ وائٹ ایک منشور تیار کیا, وہ پیش کیا, لیکن ان کے جلسوں کے اندر بھی تقریریں جو ہیں وہ منشور پہ کم اور مخالفین پر جو ہے ذاتی حملے پی ٹی آئی کے جلسوں میں بھی نظر آیا گیا. یہی وجہ ہے کہ آزاد کشمیر کے جو سیکٹری الیکشن کمشنر ہیں انہوں نے چیف سیکٹری آزاد کشمیر کو خط لکھا اور کہا کہ علی امین گنڈا پور صاحب جو وفاقی وزیر ہیں ان کی آزاد کشمیر سے باعزت رخصتی کی جائے اور ان کو جلسے جلوس سے روکا جائے, کیونکہ ایک تو وہ فنڈز کا اعلان کر رہے ہیں, رقوم کا اعلان کر رہے ہیں, اور دوسرا جو ہے کہ وہ زبان اس قسم کی استعمال کر رہے ہیں کہ جس سے امن و امان کے خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے. تو اس لیے انہوں نے کہا جی کہ ان کو آزاد کشمیر کی حدود سے باعزت طور پہ باہر نکال دیا جائے. اور عمران خان صاحب جو ہے کہ وہ ان کی انٹری اب جا کے آخری ہفتے میں انتخابی مہم میں ہو رہی ہے, اور وہ جا کے وہاں پہ جلسے کریں گے. پہلے ان کو بھی درخواست دی گئی تھی اور روکا جا رہا تھا جی کہ وہ پرائم منسٹر ہیں, یہاں پہ ان کو روکا جائے, لیکن پھر بعد میں الیکشن کمیشن نے ان کی اجازت دی کہ نہیں. پی ٹی آئی کا موقف یہ تھا کہ اگر بلاول بھٹو اور مریم
نواز شریف صاحبہ جو ہے وہ جلسے کر سکتی ہیں پارٹی سربراہ کی حیثیت سے، تو جو عمران خان ہے وہ کیوں نہیں پی ٹی آئی سربراہ کی حیثیت سے یہاں پہ خطاب کر سکتے؟ تو اب وہ سنا ہے کہ شیخ رشید صاحب بھی ان کے ساتھ جائیں گے اور وہاں پہ جلسے کریں گے، تو ایک مومنٹم بنایا جائے گا پی ٹی آئی کے لیے بھی۔ لیکن اوورآل سچویشن دیکھی جائے تو انتخابی جو مہم تھی اس میں آزادی جو ہے وہ بھرپور دی گئی انڈیا کی نسبت۔ اگر ہم دیکھیں مقبوضہ کشمیر میں جس قسم کے انتخابات ہوتے ہیں، جس قسم کا ماحول ہوتا ہے، اس سے بالکل انٹائرلی ڈفرینٹ ماحول تھا۔ لیکن جو سیاسی قیادت نے جس رویے کا اظہار کیا ان سارے جلسے جلوسوں میں، وہ مایوس کن تھا، وہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ پاکستان کی سیاست کے اندر جتنے بھی الزامات لگائے جاتے ہیں، جتنے بھی گھٹیا بیانات دیے جاتے ہیں، لیکن کشمیر کے اندر یہ جا کے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ کشمیر کے اوپر انٹرنیشنلی جتنی کمیونٹی ہوتی ہے اس کی بھی نظر ہوتی ہے، تو وہاں جا کے ایٹ لیسٹ اس قسم کی بیان بازی یا اس قسم کے الزامات سے گریز کیا جانا چاہیے تھا جس سے کشمیر کاز کو بھی نقصان پہنچ سکتا ہے، اس کی حساسیت کا خیال نہیں رکھا گیا۔ اور دوسری بات کہ پاکستان میں اور کشمیر کے اندر بھی کرونا کی چوتھی لہر جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے، اور اس لہر کے اندر بڑے خطرناک عناصر دیکھے جا رہے ہیں۔ اس کے باوجود جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے جو اس کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، اب جدید ترین ٹیکنالوجی ہے اس دور کے اندر، وہ ان کی ذمہ دارانہ کردار نظر نہیں آ رہا کہ جلسے جلوس میں بھی اسی قسم بے ہنگم ہجوم ہے، کوئی سوشل ڈسٹنس کا خیال نہیں رکھا گیا، کوئی جو کرونا کے حوالے سے احتیاط تھی وہ ضروری احتیاط وہ نہیں رکھی گئی، تو کیا اس سے یہ وبائی مرض کم ہوگی یا زیادہ ہوگی؟ تو یہ چیزیں جو ہیں کہ یہ سیاسی قیادت کو جو ذمہ دارانہ کردار ہوتا ہے، جو رول ماڈل بننا ہوتا ہے اپنے ووٹرز کے لیے، وہ نہیں کیا گیا۔ تو لیکن ایک اچھی بات یہ بھی ہے کہ سیاسی ایکٹیویٹیز آزادانہ طور کے اوپر ہوئیں، امن و امان کے مسائل اکا دکا فائرنگ کے واقعات ہوئے، جو پی ٹی آئی کے جلوس کے اوپر فائرنگ ہوئی، اس کے علاوہ کوئی بڑے تشدد کے واقعات نہیں ہوئے ہیں، اور امید ہے کہ جو پولنگ ڈے ہوگا وہ بھی پرامن ہوگا اور اس کے نتائج سب تسلیم کریں گے۔ 45 حلقے ہیں، 33 جو ہیں آزاد کشمیر کے اندر، اور 12 حلقے جو ہیں وہ پاکستان میں، 6 جموں کے اور 6 کشمیر ویلی کے جو مہاجرین ہیں ان کے لیے مختص کیے گئے ہیں۔ اس کے اوپر کو تقریباً 32 لاکھ جو ہیں وہ ووٹرز اپنا حق رائے دہی جو ہے وہ استعمال کریں گے، اور زیادہ غالب امکان یہی ہے کہ جو اس وقت مختلف سروے ہیں یا ماضی کی تاریخی روایات کو اگر ہم دیکھیں تو جو مسلم کانفرنس اور پی ٹی آئی کی جو ایڈجسٹمنٹس ہوئی ہے اس کے نتیجے میں شاید یہ دونوں جماعتیں انتخابات کے بعد ایک جو کولیشن گورنمنٹ جو ہے آزاد کشمیر میں بنانے میں کامیاب ہو جائیں گی۔ لیکن اصل مسئلہ یہی ہے کہ حکومت جس کی بھی ہو، جیسے بھی ہو، مقصد جو ہے وہ کشمیری عوام کی جو ہے کہ وہ خوشحالی، ترقی، خطے کی ترقی کے ساتھ ساتھ جو کشمیر کاز ہے اس کو مضبوط کرنا انتہائی ضروری ہے، کیونکہ ماضی میں ہم نے دیکھا، ہم ان چیزوں کو نہیں دہرانا چاہتے کہ بعض سیاسی قائدین نے کشمیر کاز کو پس پش ڈال کر جو ہے کہ اپنے کاروباری، تجارتی یا صنعتی تعلقات یا ذاتی تعلقات کو بھی ترجیح دینے کی کوشش کی۔ تو ابھی جو ہے کہ سیاسی قائدین کو ذاتی تعلقات کی بجائے کشمیر کاز کے اوپر فوکس کرنا چاہیے اور عوام کی ترقی کے اوپر فوکس کرنا چاہیے، اور اسی سے ہی جو ہے کہ وہ کشمیر کی بھی اور پاکستان کی بھی ترقی اور خوشحالی جو ہے وہ منسلک ہے۔